والنجم إذا غوى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن نام شاہ شاہ جہاں
باقی رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ مالک اللہ واسطے ہے، جو پوری کائنات دا خالق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نحن اقرب من حبل الورید ہے، جس دی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شک نہیں، ازل تو اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، کل قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، وادی الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدسیت واسطے حضرات، قرآن اللہ دی لا ریب کتاب ہے، یہ واحد کتاب ہے جڑی لا ریب بھی ہے اور بے ریب بھی ہے۔ جس طرح قرآن ایک عظیم ترین کتاب ہے، اسی طرح حافظ قرآن، قاری قرآن بھی ایک عظیم ترین انسان ہے۔ جب بھی بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے، اس دے والدین، اس دے ماں باپ اس نو پاس بٹھاندے نے، کہندے نے بیٹا جیڑا کم تو کرن لگا ہے، ایک کم سارے کماں تو عظیم کم ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہی بندہ ہے جیڑا قرآن کو پڑھ دے اور پڑھانا۔ بیٹا جڑا تو کام کرن لگا ہے، کام سارے کاماں تو عظیم اور اعلیٰ کام ہے، دنیا تے تیرے تو ود کے عظیم انسان نہیں، کیوں؟ تو قرآن دا حافظ۔ اور بیٹا جب قرآن تو حفظ کرے گا، سب تو پہلے اللہ نے تیرے ایک مقام دینا ہے کہ الف لام میم دی لام تو لگ کے شروع کرتا جائے گا، والناس دی سین تک جس ٹائم تو پہنچے گا اوتھے تیرا محل آ جائے گا، تیرا مقام ہوئے گا، تیرا گھر۔ ادھر تو والناس دی سین ختم کرے گا، ادھر تیرا جنت جو محل تھا۔ اور بیٹا تیرے قرآن حفظ کرن دا سن کی فائدہ ہوئے گا؟ ماں باپ اس کو سمجھا ہے، قیامت دے دن ماں باپ کے سر تے اللہ رب العالمین نورانی تاج رکھن گے۔ اور جس ٹائم بیٹا حفظ کرنا قرآن نو، جس ٹائم سارے خاندان نو ویکھدا ہے، فضیلت نو سمجھدا ہے، ماں باپ اس نو سمجھاندے نے کہ پتر قرآن حفظ کرن دا اے مقام ہے کہ تیرے وجہ تو تیرے ماں باپ کے سر تے نورانی تاج ہوئے گا، تو اپنے خاندان وچوں 10 بندیاں جنت چو لے کے جائے گا، تو سفارش کرے گا، اللہ تیری سفارش نو قبول کرے گا۔ اور جب حافظ قرآن اتنی فضیلتاں سندا ہے، اتنے سارا کچھ سندا ہے، سارا کوئی دل چ رکھدا ہے، وہ ارادہ کر لیندا ہے کہ میں آج کے بعد اللہ دا قرآن حفظ کرنا ہے، اس نو پڑھنا ہے۔ وہ اس قرآن دی خاطر ماں دی ممتا چھڑ دیندا ہے، دیس و پردیس چلا جاندا ہے، مدرسے دا رخ کر لیندا ہے، گھر دے بیڈ پلنگ بسترے سب کچھ چھڑ دیندا ہے، حتیٰ کہ ماں دی ہاتھ دیاں پکیاں سوڑیاں روٹیاں بھی چھڑ دیندا ہے۔ کیوں؟ میں قرآن دی دولت حاصل کر لواں۔ اور اس ٹائم چلا جاندا ہے، مدرسے استاداں دیاں چھڑیاں کھاندا ہے، لوکاں دے تانے سندا ہے، لوکاں دیاں گلاں سندا ہے، استاداں دیاں گلاں سندا ہے، سارا کچھ پتہ نہیں کہ لگے لوگ اس نو کہندے نے، سارا برداشت کردا ہے۔ اور جس نے مدرسے دی فضا اور مدرسے دی بند کوٹھی کمرے اور اس مدرسے دی دال کھا کے گزارا کردا ہے نا، وہ سوچدا ہے کہ میں اس تو پڑھن تو بعد اپنے ماں باپ دا دست شفقت کی میں بڑھا گا۔
وہ جس ٹائم ساری چیزاں برداشت کرتا ہے بڑی محنت نال 2 یا 3 کئی ذہین بچے 2 سال لگتے کوئی 3 کوئی 4 سال کوئی 10 سال بھی لا لیندے وہ حفظ کرتا رہتا بیچارہ 10 3 4 سال کے اندر حفظ کر کے جدوں حافظ قرآن بن جاتا ہے دنیا دے سامنے آتا ہے عوام دے سامنے آتا ہے ایک حافظ قرآن دی شکل جس ٹائم قرآن حفظ کر کے اپنے پنڈ دا رخ کرتا ہے اپنے شہر دا رخ کرتا ہے اپنی بستی دا رخ کرتا ہے اپنے علاقے دا رخ کرتا ہے تے اس دے ہم عمر لڑکے اس دے ہم عمر نوجوان دوست بیلی یار سجن جس ٹائم اس کو ویکھ دینا تے وہ بڑی انگلش بول دیں بڑی انگلش دے اندر گفتگو کر دیں ایک بیچارہ سادہ جہا بیچارہ جہا ایک کم یعنی کہ سمجھ لو کچھ بھی انگلش کا لفظ نہیں آتا مولوی والی زندگی ہوندی ہے یہ جس ٹائم آندا ہے نا تے یہ اپنے علاقے دے دوستاں سلام کہندا ہے وہ انگلش جو کوئی لفظ بولدے نے بیچارہ پریشان ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ اگر تو تے ساری زندگی گال کے رکھ دیتی اتنا عرصہ تو پڑھدا کتھے رہے یہ پتہ نہیں چلے تو وقت ضائع کر دیتے جس ٹائم بلادری دی کوئی شادی آ جاتی ہے تے کی اگلا کی حال ہوتا ہے کوئی پینٹ پا کے آ رہا ہے کوئی شیروانی پا کے آ رہا ہے اے مدرسہ دا طالب علم سفید ٹوپی تے سفید کپڑے تے سلوار ٹکنا تے کر کے سنت کے مطابق ولیمے تے تشریف لے کے آ رہا ہے لوگ اس کا مذاق کرتے ہیں لوگ اس جلو ویکھدے لوگ اس کو تانے مارتے ہیں اور تو پانی لائی پھردا تینوں ہن ایتھے بھی ٹوپی تے نہیں یاد ہے بڑے تانے سندا ہے سارا کوئی پینڈو کہندا ہے کوئی کہندا ہے بڑا کوئی لوگ تانے مارتے تسی بہتر جانتے ہو میرے نال اور جس ٹائم ولیمے دے اندر بیٹھدا ہے اس دے نال دے نوجوان کوئی ایف اے کیتی کوئی بی اے کوئی بی کام کوئی جس ٹائم سرکاری دفاتر اندر جاندا ہے اے حافظ قرآن ایف اے والا چلا جاندا وہ نوکری مل جاندی بی والا بھی چلا جاندا وہ بھی نوکری مل جاندی بی کام سارے ایم فیل سارے پروفیسر نوکری مل جاتی جس ٹائم حافظ قرآن دی سند سرکاری دفاتر کے اندر لے کے جاتا ہے جس ٹائم حضرت صاحب نو وہ اپنی سند دکھاتا ہے وہ اس کی بزتی کر لیتا ہے اور تیرا دماغ ٹھیک ہے یہ حفظ دی سند کبھی اتنے چلتی ہے نکل جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں اس سند کی کوئی ویلیو نہیں جس نے ساری زندگی لوگوں کی عزت لوٹیاں اور اس کی ویلیو بڑی بڑھ جاتی لیکن بیچارہ حافظ قرآن میں پڑھن والا لوگوں نے تانے کھان والا اللہ دی قسم ہے جس ٹائم جاندا ہے نا تو جڑی بزتی کرتا ہے وہ خان پتہ ہے پھر میں بہتر جان دیو وہ کہندا ہے اس سند دی تے کوئی ویلیو نہیں پھر ہے نا حافظ قرآن سوچدا ہے کہ یار میرے ماں باپ میں کی کہندے سی اے میرے نال بندا کی پیا اے ہو کی رہا میرے ماں باپ تے کہندے سی بس تیری لوگ بڑی عزت کریں گے بڑا احترام ہوئے گا بڑا کچھ ہوئے گا بڑا یہ ہوئے گا وہ ہوئے گا بڑے تیرے سر تے تاج ہون گے اینج ہون گے بڑی فضیلتاں ماں باپ سناندے سی یہ دنیا میرے نال کر کی رہی وہ جس ٹائم سارے دنیا دے لوازمات ویکھدا ہے تے وہ جس ٹائم اسٹیج تے پہنچدا ہے تو وہ ساری امت کو سوال کردا ہے وہ پوچھدا ہے کیا یار واقعی حافظ قرآن دا احترام کوئی نہیں کیا واقعی حافظ قرآن دی عزت کوئی نہیں بڑی معذرت دے نال ایک گل سناواں گا اللہ دی قسم میرے سمیت اسی قرآن نال محبت نہیں کردے اسی قرآن دے جھوٹے دعوے دار قرآن نو سمجھا نہیں قرآن کس طرح دی کتاب ہے میں تو ایک مثال دے کے سمجھانا ڈاکٹر ہے نا ڈاکٹر وہ تھوڑے کبھی نے کہا واک کرنی 1 گھنٹہ تاں تیرا موٹاپا گھٹے گا تو نہیں تے مر جائے گا تیرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا اسی ڈاکٹر دی گل مننا گے بلکہ 1 گھنٹہ نہیں 1.5 گھنٹہ واک کر دیں کہ نہیں قاری صاحب ایک آیت زیادہ پڑھ جان ایک سورت زیادہ پڑھ جان اللہ دی قسم ہے جیڑی قیامت برپا ہو جاندی ہے اور رب جانتا ہے یا رب اللہ ہی جانتا ہے میں بڑے اچھے دوست بڑی انہیں ایک گل سنائی گول گپیاں دی ریڑھی لا کے کھڑے میں پوچھیا حضرت صاحب تھوڑے چہرے تے داڑھی سجی اینک سونی پائی بڑے سونے لگ رہے ہو تے اے گول گپیاں دی ریڑھی لا کے کیوں کھڑے ہو خیر تے ہے
انہوں نے اللہ کی قسم قاری صاحب کہنے لگے قاری صاحب رہن دو چھوڑ دو ان معاملات. میں پوچھا وجہ؟ کہنے لگے قاری صاحب چھوڑ دو. اور جس ٹائم میں وہ پوچھا وہ کہنے لگے قاری صاحب کہ بلال معاذ صاحب ساری جماعت کے خطیب نو انہیں واقعہ سنایا. وہ کہنے لگے قاری صاحب وہ کہنے لگا کہ میں 150 طالب علمان حفظ کرایا ہے. 150 طالب علمان اور حفظ کرا کے سارے نہیں حفظ کرا کے لوگوں نے یہ حال کیتا کہ میں گول گپے دی ریڑھی تے مجبور ہو چکے. یار یہ ساڈے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے. کسی حافظ قرآن اللہ دی قسم ہے ساڈی انتظامیہ بہت اچھی ہے. کدی نہ سمجھا جائے کہ میں اپنی میں تے دعا کردا تہجد ٹائم اٹھ کے واللہ ممبر رسول تے چڑھیا اللہ میری انتظامیہ جیسی ہر مسجد جو انتظامیہ دے کوئی یعنی کہ بڑا احترام بیٹھیاں رکھ دے سانو. لیکن کئی مساجد دے حالات ویکھی دے سنی دے روز کالاں آنیاں نے اللہ دی قسم اکھاں جوان سو آ جاندے نے کہ یار علماء نال کیتا کی جا رہا ہے. ائی لوگ ہوندے جڑے وچ بیٹھ کے جمعہ بھی پڑھ رہے ہوندے وچ بیٹھ کے نماز بھی پڑھ رہے ہوندے تے علماء دے خلاف پروپیگنڈے بھی کر رہے ہوندے. پیاریو صحابہ کرام میرا ایک ساتھی کہنے لگا میں سوچدا سی کہ صحابہ 5 سپارے ایک رکعت چ کیویں پڑھ دے 5 سپارے. وہ آتا جس نے موبائل ایجاد ہوئے تو میں سمجھ گیا کہ 5 سپارے صحابہ کیویں پڑھ دے سی. اے موبائل نال اسی محبت کرتے ہیں 5 گھنٹے پکڑی رکھتے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں لگتا ساری ساری رات گزر جاتی. لیکن صحابہ لگن موبائل نال نہیں سی. صحابہ لگن سی قرآن نال تے جدے نال لگن ہوئے بندہ وقت اودے نال ہی گزارتا ہے. پیاریو لگن اپنی قرآن نال جوڑو حافظ قرآن نال جوڑو. رب محمد دی قسم ہے اگر رب دی زمین تے علماء چلے گئے اللہ دے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سارے علماء اٹھ گئے سمجھ لو قیامت قریب آ جائے گی. فرمایا جب دین سمجھان والے دین پرکھن والے تحقیق کرن والے علماء حافظ قرآن قاری قرآن دنیا کو چلے گئے سمجھ لو دین سلامت نہیں رہے. صحابہ نے دین پہنچایا ہے محدثین تک محدثین نے پہنچایا ہے علماء تک علماء نے پہنچایا ہے امت محمد تک. اے ساری چیزیں سمجھو علماء حافظ قرآن غلطی ہو جاتی کوئی مسئلہ نہیں. مسائل جس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام نے 4 رکعتاں دی بجائے 5 رکعتاں پڑھا دی تھی. پڑھائیے کہ نہیں حدیث بخاری شریف ہے نا. غلطی ہو جاتی پر اس نے اپنے دل تے اصلاح علماء اللہ 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 قرآن دے حافظ. میں آج پورے جمعے کے اندر سمجھاواں گا کہ حافظ قرآن دا احترام کی ہے. توجہ کرو انشاءاللہ تھوڑے جا وقت دے اندر تھوڑے جا مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ رب دا قرآن سناواں گا نبی علیہ السلام کا فرمان سناواں گا. ہاں جی انشاءاللہ قرآن پڑھیے. فرمایا انا نحن نزلنا علیک الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے امتیوں میرے پیغمبر دی بیویاں ماما مننے والے توجہ کریا جائے. نہ MP MNA ناظم تبلیغ ناظم اللہ اتنا بڑے بڑے بدماشاں نے کی سمجھیا کہ جناب اللہ سی دستار بندی تے نہیں جاواں گے سی حفاظ دی محفل تو نہیں جاواں گے انہاں دی حفاظ دی محفل رک جائے گی. انہاں جناب اللہ سکول دے الیکشن لڑے جان سکول دا رزلٹ نکلے تے وزیر اعظم پہنچ جائے سکول دا رزلٹ نکلے تے علاقے دا MPA بھی پہنچ جائے سکول دا رزلٹ نکلے تے علاقے دا MNA بھی پہنچ جائے سکول دا رزلٹ نکلے بھی تیرے علاقے دا نمبردار بھی پہنچ جائے. لیکن جس مدرسے دے اندر اللہ دا قرآن حفظ کرنے والے اللہ دا قرآن پڑھنے والے حفاظ کرام جس ٹائم نکل لے کوئی MNA نظر نہیں آتا کوئی MPA کوئی ناظم اللہ کوئی نظر نہیں آتے کوئی وزیر اعظم نظر نہیں آتا. آخر وجہ کیڑی ہے وہ میری ملت دے نوجوانوں دکھ دی گل تے ہے کہ جناب اللہ انہاں نے سمجھا کہ ساڈی آمد تے
بچیاں نچن گیا انہاں نے سمجھا ساڈی آمد تے پھل سٹے جان گے انہاں نے سمجھا ساڈی آمد تے پیسے دتیاں سٹیاں جان گیا انہاں نے سمجھا کہ ساڈی آمد تے جناب اللہ لوگاں دیاں بچیاں دیاں عزتاں پامال کیتیاں جان گیا انہاں سمجھا کہ ساڈی آمد تے ڈھول تے ڈمکے بجن گے انہاں نے سمجھا کہ ساڈی آمد تے جناب اللہ ایک بانسریاں بجائیاں جان گیا لیکن مدارس دے اندر بانسریاں بھی نہیں ڈھول بھی نہیں ڈمکے بھی نہیں بچیاں دا پردہ بھی فحاش انہاں نے سمجھا جڑی چپلوسی سن ملنی ہے مدارس اندر نہیں مل اے مدارس جو نہ گئے کیوں انہاں جناب اللہ سمجھا انہوں نے قرآن بھی حکیم سمجھا افاظ کرام بھی حکیم سمجھا اگلی گل سنو میرے پیغمبر دے افاظ کرام نے اس کتاب دا جناب اللہ جڑی قرآن کتاب ہے اس دا نام قرآن ہے سب تو پہلا حافظ اللہ ہے بولو کون حافظ ہے اللہ حافظ ہے دوسرے نمبر تے اس قرآن دا حافظ جبریل ہے تیسرے نمبر تے اس قرآن دا حافظ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے چوتھے نمبر تے اس قرآن دا حافظ ابو بکر صدیق ہے پانچویں نمبر تے اس کتاب دا حافظ حضرت عمر فاروق نے چھٹے نمبر تے اس کتاب دے حافظ حضرت عثمان غنی نے ساتویں نمبر تے اس کتاب دے حافظ حضرت علی المرتضی حیدر خدا عاشر خدا نے اگے گل سنو آٹھویں نمبر تے اس کتاب دے حافظ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نویں نمبر تے اس کتاب دے حافظ ابی بن کعب نے دسویں نمبر تے اس کتاب دے حافظ عبدالرحم بن عوف نے دسویں نمبر 11ویں نمبر تے اس کتاب دے حافظ عبداللہ بن عباس نے 12ویں نمبر تے اس کتاب دے حافظ عبداللہ بن مسعود نے 13ویں نمبر تے اس کتاب دے حافظ حضرت حسن نے 14ویں نمبر تے حسین نے 15ویں نمبر تے اس کتاب دے حافظ عمر بن سلمہ نے او میرے پیغمبر دے صحابہ حافظ میرے پیغمبر دیاں بیویاں حافظ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں حافظ میرے پیغمبر دی ازواج حافظ میرے پیغمبر دے رشتہ دار حافظ میرے پیغمبر دا چاچا عباس حافظ میرے پیغمبر دا چاچا حمزہ حافظ میرے پیغمبر دے یار تے سجن تے بلی حافظ نے اس قرآن کو حفظ کرنے والے نے میرے پیغمبر دے دور دے جناب اللہ اس قرآن کو حفظ کرنے والے دی تعداد 10,000 کتنی 10,000 کیڑے دور تو پیغمبر علیہ السلام تعداد بڑھ گئی اگلی گل سنو صحابہ دی تعداد 10,000 ائمہ اکرام امام شافعی حافظ امام احمد بن حنبل حافظ امام مالک حافظ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حافظ شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ حافظ ابن اسحاق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ حافظ اگے اے تے ائمہ دی تعداد ہے اگے اولیاء اکرام جو آ جاؤ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حافظ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ حافظ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ حافظ قرآن حضرت جناب اللہ جتنے بھی اگے امام کعبہ چاہ جاؤ عبدالرحمن سدائس معاکلی شرائن سارے لکھاں دی کروڑاں دی ارباں دی گھرواں دی تعداد حافظہ دے اندر انہا بدماشہ نے کی سمجھا بس ایک ایٹم بم سٹ کے حافظہ مار کے حافظہ شہید کر کے قرآن بٹھا لیا گے قرآن نہیں بٹ سکتا نہیں یاد رکھو قرآن دی فضیلت بڑی قرآن دا مقام بڑا ہے قرآن دی شان بڑی ہے عظمت بڑی ہے فرمایا جناب اللہ قرآن نو پڑھن والے دا مقام ہی بڑا قرآن خود بھی بڑا اللہ اور اس نو پڑھن والے دا مقام ہی بڑا تائیوں تے درد دل بولیا میں صدقے قرآن دے قاری تو میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو او میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو او تے رحمت ہر دم وسدی ہے تے رحمت ہر دم وسدی ہے اے آلائے دنیا ساری تو قرآن دی محفل بڑی اللہ قرآن دی شان بڑی اللہ قرآن پڑھن والے دا مقام بڑا اللہ قرآن دی سیرت بڑی اللہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری گل فرمائی
میرے آقا فرماندے ہیں الماہر بالقرآن الماہر بالقرآن مع السفرات الکرام البررہ. میرے آقا فرماندے ہیں قرآن نو اٹک اٹک کے پڑھن والا, قرآن دا ماہر قاری قرآن نو پڑھن والا, حافظ قرآن قیامت دا دن ہوئے گا. اے جناب اللہ فرشتیاں دے نال ہوئے گا, اللہ دے نورانی فرشتیاں نال ہوئے گا. او تیرا نمازی اللہ دے فرشتیاں نال نہیں ہونا, او تہجد پڑھن والا فرشتیاں نال نہیں ہونا, او اللہ دی قسم لمبے لمبے سجدے کرن والا اللہ دے فرشتیاں نال نہیں ہونا, لمبیاں لمبیاں داڑیاں رکھن والا فرشتیاں نال نہیں ہونا. فرمایا جڑا قرآن پڑھن والا ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا فرشتیاں دے نال ہوئے گا, ایک سائڈ تے فرشتہ دوجی سائڈ تے فرشتہ. ایک قاری قرآن دنیا تے عزت نہیں دیتی ہے, ایک قاری قرآن دی سرکاری دفاتر جو احترام کوئی نہیں ہے, ایک قاری قرآن دا پولیس اسٹیشن جو احترام کوئی نہیں ہے, ایک قاری قرآن دا بازار دے اندر احترام نہیں ہے. لیکن رب محمد دی قسم قیامت دا دن ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے اس نے پروٹوکول بڑا اچھا ملے گا. اگلی گل سنو, سیدنا حسین بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت حسین بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیارے صحابی نے, بڑے جلیل القدر صحابی نے فرماندے میں تلاوت کردہ پیاوا, میں اللہ دا قرآن پڑھ دیا جناب اللہ اچانک کی ویکھیا کہ میرا گھوڑے بدکنا شروع ہو گیا, میرا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا. کون فرمایا نے؟ حسین بن عزیر فرماندے کہ میں تلاوت کر رہا تے میرے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیتا. میں پھر ویکھیا خیر گھوڑا بدک رہا ہے, خیر تے ہے نا. فرماندے کہ جس نے میں گھوڑے نو ویکھیا گھوڑا زیادہ بدک رہا تے میرے نال ہی میرا بیٹا یحییٰ اس دا نام سی, وہ ستا. میں سوچا میں گھوڑا بدک کے میرے بیٹے اونچے نہ آ جائے, لہذا میں اپنے بچے بچان واسطے گھوڑے کول گیا. جس ٹائم جناب اللہ میں گھوڑے دے کول پہنچا میں آسمان ولو ویکھیا, آسمان ولو ویدا, آسمان ولو ویدا دو فرشتے زمین تے آن لگے نے, فرشتے آن لگے نے. جس ٹائم میں گھوڑے ولو گیا فرشتے واپس چلے گئے نے. جس ٹائم واپس گئے نے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا. میرے اللہ فرماندے نے جناب اللہ اے حسین یہ تو قرآن پڑھدا رہندا, اے فرشتے زمین تے آ جاندے, ساری دنیا میں کھلی قرآن پڑھن دی عظمت نال رب دے فرشتے زمین تے نازل ہوندے. کتنا پیارا قرآن ہے, کتنی پیاری اس کی شان ہے, کتنا پیارا اس کا مقام ہے. اللہ دی قسم پانچ پتر نو اللہ دی قسم اپنے ایک پتر نو حافظ قرآن بنا کر پہلے دی گل سارے پڑھاؤ, پر ایک پتر نو 3 2 4 ایک بیٹے حافظ قرآن بنا دو. اللہ دی قسم ہے اس تو بڑی ہو دولت کوئی. سیدنا ابو ہریرہ, میں تمہیں ایک بڑی پیاری حدیث کو حدیث سے چلا سناواں گا, کیا شان قرآن پڑھن والے دی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی نے. سیدنا ابو ہریرہ فرماندے ہیں جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے, قرآن دی تلاوت کردا ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں اللہ دی رحمت نازل ہوندی اس بندے تے, اس بندے تے رحمت نازل ہوندی ہے. فرشتے اس نو گھیر لیندے نے, جس نے فرشتے گھیر لیندے نے اودہ مقام بڑا بد جاندا ہے. وہ دیتے اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے, فرشتے گھیر لیندے نے. جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے ادھے تے کتنی بڑی رحمت. سیدنا جو شخص, اگلی گل سنو, ایک بندے ہوندے نا قرآن پڑھدے نہیں, 70 سال عمر ہو گئی, کہنے لگے قرآن پڑھن نہیں آتا. دنیاوی معاملات جو ویکھ لو فتوے لان تے ایک ایک گل تے جناب ایتھوان جو تھون یہ ہو گیا وہ ہو گیا, دنیاوی معاملات جو ساہ نہیں رہن دے. قرآن سمجھو یار قرآن پڑھ لے, قاری صاحب ذہن کوئی نہیں. اللہ فرما رہے ہیں قرآن ایک آسان کتاب ہے جڑی میں اپنے نبی دے سینے تے نازل کیتی. اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے, تو قرآن کیوں نہیں پڑھ رہا؟ قرآن آسان ہے, تیری گلاں نالوں بھی قرآن آسان کتاب ہے. اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں, تے نالے اس کے قریب کوئی جان والا کوئی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا شان ہے. اگلی گل سنو, اللہ میں قربان جاواں, میرے آقا فرمانے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے, قرآن نو اٹک اٹک کے پڑھدا ہے, اڑ کے پڑھدا, اٹک کے پڑھدا, میرے آقا فرماندے نو ایک اجر نہیں لے گا, کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس نو 2 اجر عطا کرے گا. قاری قرآن نو
اتنا اجر نہیں ملے گا، حافظ قرآن اتنا اجر نہیں ملے گا، تیرے عالم اتنا اجر نہیں ملے گا، جڑا اٹک اٹک کے قرآن پڑھن والا، اڑ اڑ کے قرآن پڑھن والا یہ بڑا اجر لے جائے گا، ادیاں شاناں بھی بڑیاں ود جانگیاں۔ جناب والا جس ٹائم قرآن پڑھدا اللہ رب العالمین اپنے فرشتیاں نے اکٹھے کر لیندے نے، میرے آقا میرے اللہ رب العالمین فرماندے نے او میرے فرشتوں ویکھو ایس میرے بندے نو میرا قرآن پڑھدا بھی پیا تے اٹک اٹک کے پڑھ رہا، پڑھنا آندا کوئی نہیں لیکن پھر بھی قرآن پڑھی جا رہا ہے۔ اگلی گل سنو ویکھو اٹک اٹک کے قرآن پڑھن والے دا کتنا مقام ہے۔ فرمایا لیس منا من لم یتخن القرآن، میرے آقا فرماندے نے جس بندے نے قرآن پڑھیا لیکن قرآن سونی آواز نال نہ پڑھیا، قرآن ترنم نال نہ پڑھیا، پیاری آواز نال نہ پڑھیا، پیاری آواز نال ایک تے اللہ نے آواز دیتی نہیں، اللہ دی طرف ہوئی آواز کوئی نہیں، او بری ہے، وہ معاف ہے۔ ایک بندے نے اللہ نے آواز دیتی ہے، اس کی آواز پیاری ہے، وہ جناب قرآن پھر بھی بگاڑ کے پڑھ رہے ہیں، اس کی آواز بھی بڑی پیاری ہے۔ فرمایا فلیسا منا، میری امت میں چلے او میری امت چلے لیسا منا، ایک اللہ دی طرف وہ دین ہوندی ہے، اس بندے نہیں میں کہہ رہا وہ تے اللہ دی طرف ہی ہوتا گلی ہے جی۔ ایک بندے آواز پیاری ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا، کوشش کرو کلیاں بیٹھ کے قرآن اچھی آواز نہ پڑھیا کرو، پیاری آواز نہ، اللہ نے آواز نہیں بھی نہ دیتی تو کم از کم سونی آواز نہ قرآن پڑھو جیڑی تھوڑے نزدیک سونی لگ دی۔ فرمایا سید القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو پڑھو مزین کر کے خوبصورت آواز، پیاری آواز میں، اینی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جی میں جناب کوئی کہیں رٹا لایا ہوتا ہے، یقین جانو ایک تیز قرآن پڑھن گے، ایک تیز قرآن پڑھن گے، یار قرآن پڑھ رہے ہیں، انگلش کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ دے بندو قرآن پڑھن دے آداب سیکھو، قرآن پڑھن دے آداب سیکھو، اچھی آواز نال، نرمی نال، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترتیل نال قرآن پڑھیا کرو، سونی آواز نال اور ترتیل نال، ایسا تھوڑا پڑھ لیں، پیارا پڑھ لیں، زیادہ اتنے جناب رٹا لایا ہوتا ہے۔ میں آج جناب میں ایک گھنٹے پورا سپارا جناب میں ختم کرنا، اتنے خاتمے دے پڑے ہوتے ہیں میں ختم کرنا، جو قبول ہی نہ ہوئے تو خاتمے دا فائدہ، اللہ دی قسم وہ ایک لفظ بھی قبول کر لے ساڑھی نجات نہیں، وہ بھی کافی ہے، وہ بھی کافی ہے۔ اگلی گل سنو، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اور تیری ماں جناب عائشہ صدیقہ اچھا کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام اس دیکھو قرآن سونا پڑھنا کتنا بڑا اجر ہے۔ میں تو ایک حدیث سنان لگا تسی حیران ہو جاؤ گے، آج تک حدیث سنی نہیں ہونی لیکن مشہور حدیث صرف بخاری شریف دی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اماں جی نو عائشہ صدیقہ کو کسے کام بھیجا ہے، عائشہ جائے کام کر کے آ، اس ٹائم میری تو تیری ماں اماں جی میں ٹھنڈ پاؤندی، میرا دل کرتا میں عائشہ نہا نہ لگا، میں اماں جی کہہ کے پکارا اماں جی عائشہ، اماں جی عائشہ، اماں جی عائشہ، جنہ دی ماں اماں جی ہے، میرا دل جو ٹھنڈ پہ جاندی جس ٹائم اماں جی دی گل آندی ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہے میرے آقا نے میرے کام بھیجا، میں کام کرن جا رہی ہوں، میں کام کر کے واپس آئی ہوں، مسجد نبی دے کولو گزرن لگی وہاں، جس ٹائم مسجد نبی دے کولو گزرن لگی ہے وہ موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پہ پڑھ دے رہے، الرحمن علم القرآن، بڑی سونی آواز نال قرآن پڑھ دے پڑھ دیا میں کھڑی ہو گئی، میں قرآن سنن لگ پیا، وہ موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودا اس ٹائم قرآن پڑھ دے پہلے میرے نبی گھر تو باہر نکل آئے نے، میرے آقا کہتے ہیں عائشہ تیرے کام بھیجا سی تو لیٹ آئی ہے، فرمایا سونے ویکھو تے صحیح تہاڈا امتی کیڈا سونا قرآن پڑھدا پیا ہے، اللہ دی قسم میرے آقا بھی کھڑے ہو گئے، میرے آقا کھڑے ہو کے سنن لگ پے قرآن، میرے آقا نے قرآن سنیا تے دعا کیتی ہے الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، میرے آقا فرماندے ہیں اللہ تیرا شکر ہے او میری امت وچ سونا قرآن پڑھن والا ابو موسیٰ عشری بھی تو پیدا کیتا ہے، او قرآن پڑھیا کرو، سونی آواز نال پڑھیا کرو، کل قیامت دا دن ہوئے میرا محمد فخر کر کے بولے اے میرا امتی ہے جڑا سونا کر کے قرآن پڑھ کے
گل کیوں نہیں پڑھتے؟ اگلی گل سنو، میرے آقا دا بڑا پیارا صحابی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی نے میرے آقا فرماندن قیامت دا دن ہوئے گا، جس ٹائم قیامت دا دن ہوئے گا ماں پتر نو چھڑ جائے گی، ماں باپ نو چھڑ، ماں جناب اللہ ماں بھی چھڑ جائے گی، باپ بھی چھڑ جائے گا، وہ تیرے نال سکے برا بھی تیرے چھڑ جان گے، وہ تیرے بیٹے بھی تیرے چھڑ جان گے، وہ تیری اولاد بھی تیرے چھڑ جائے گی، وہ تیرے رشتہ دار بھی تیرے چھڑ جان گے، وہ قیامت دا دن ہوئے گا، وہ پڑھیا قرآن تیرے کام آئے گا، جڑا قرآن تو پڑھ رہے گا، ایک قرآن تیرے آس پاس چکر لائے گا، کہے گا ہے میرے اللہ میں نے پڑھدا رہا ہے، میرے اللہ میں نے بڑی سونیاں آوازاں نال پڑھدا رہا ہے، اللہ سونے جے ان جہنم تو سٹنا ہے او میں بھی جہنم تو لے جا، او جس ٹائم رب ویکھے گا اس بندے دیاں سوارشاں تے میرا کلام ہی کردا پیا، اس بندے دیاں سوارشاں قرآن کردا پیا، اس ٹائم اتنی گل ویکھے گا اللہ دی رحمت جو اس جو آ جائے گی، اللہ کہے گا قرآن تو ہی جنت چ جا، ان بھی جنت چ لے جا، تو ہی جنت چ جا، ان بھی جنت چ لے جا۔ اے یہ فضیلت قرآن پڑھن والے اتھے قرآن پڑھ دے ہی کوئی نہیں، کتنے دن ہو گئے اللہ دی قسم قرآن نو ہاتھ تک نہیں لایا، قرآن نو پڑھے ہی نہیں، موبائل تے قرآن، موبائل تے قرآن، موبائل تے قرآن پڑھنا اچھی گل ہے، پڑھیا کرو، پر ایمانداری نہ دسو، اپنے اپنے دل نال مشورہ کرو، جڑا چس اور جڑا سوال اس قرآن نو ہاتھ جو پکڑ کے آندا ہے وہ کیا موبائل تے پکڑ کے آندا ہے؟ وہ چس آندی ہے جس ٹائم اللہ دا قرآن سامنے ہوئے گا، موبائل ہوئے گا، کوئی ایسی میں فتویٰ نہیں لا رہا وہ موبائل تے قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پر چس لینا چاہتے ہو تو قرآن کو پکڑ کے پڑھیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بلکہ فرماندن حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے اتھے جناب میری ختم کرن تے بس ختم کرنا قرآن سنو پیارے پیغمبر دی پیاری حدیث، ہائے 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 اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ میرے کول میرے آقا نے سوال کیتا، سوال کیا کیتا؟ اللہ دے نبی نے کیا کیتا؟ فرمایا کیف تصوم، عبداللہ روزے کیویں رکھدا ہے؟ سیدنا عبداللہ کہنے لگے محبوب جی میں روز ایک روزہ رکھ لینا، پورا مہینہ ہو گیا میں کبھی بے روز ہو رہی نہیں، نفلی۔ کیف تصوم، عبداللہ روزے کس طرح رکھتے ہو؟ تو سیدنا عبداللہ کہنے لگے نے جناب اعلیٰ میں روز روزے رکھدا ہوں۔ اگلی گل سنو، فرمایا کیف القرآن، عبداللہ قرآن کے میں پڑھدا ہے؟ سیدنا عبداللہ کہنے لگے محبوب جی میں روز ایک قرآن ختم کر دینا، میں روز شام کے قرآن ختم کر داوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں نا عبداللہ ایک مہینے 3 روزے رکھے کر، ایک مہینے کتنے روزے؟ 3 روزے رکھے کر، ایک مہینے ایک قرآن ختم کیتا کر، سمجھ ایک مہینے اللہ دی قسم ہے اے جڑے پوری رات قرآن تلا دیندے نا، میں تھوڑے حدیث سننا، اماں جی عائشہ صدیقہ راوی ہیں، اماں جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے 3 دن تو پہلے قرآن ختم کیتا سمجھو اس قرآن کو سمجھی، اس نے قرآن کو نہیں سمجھیا، 3 دن تو پہلے قرآن ختم کرن والا قرآن کو نہیں سمجھ سکیا۔ ہون تے رواج ختم ہو چکیا ہے، ساڑھے سرگودے والے بھی ہے اے شبینے ہوندے پوری رات شبینہ پڑھ دیں، پوری رات قرآن پڑھ دیں، اللہ دی قسم حدیث کو سمجھو تو صحیح، میرے آقا فرماندے نے قرآن کو نہیں سمجھیا، ایمانداری نہ دسو، اپنے اپنے گربانہ کے جھانک کے دسو، اس ٹائم قاری صاحب، حضرت صاحب، جامع صاحب، مولانا صاحب شبینہ پڑھ رہے ہوندے، کھڑے ہو گئے کرو، کھڑے ہو کے قرآن سنیا کرو، کیا قرآن پڑھن دا انداز ہی ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، کیا اے انداز ہونا چاہیے؟ قرآن کا سٹائل اے ہونا چاہیے؟ انگلش کی کتاب پڑھے تے ترنم نال، میتھ، ریاضی، بیالوجی، فزکس، کیمسٹری پڑھے تے ترنم نال، قرآن پڑھے تے وچوں لگ جائے، کوئی انسانیت ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین تے پتہ چلے کہ لفظ کہہ کی رہا ہے، اے ہوندا قرآن پڑھن دے مقاصد،
ایک ایک رات جو قرآن ختم کرن عادت نہ پاؤ، وہ قرآن ختم ہی کرنا ہے۔ اے عادت بناؤ، جیڑا پڑھنا ہے وہ سونا پڑھنا ہے، جیڑا پڑھنا ہے وہ پیارا پڑھنا ہے۔ اتنے جناب نوافل نفل اتنی تیز نماز لوگ پڑھن گے، اتنی تیز پڑھن گے، یقین جانو تھوڑی اکھ چمکن جو نہ ایک رکعت مکمل ہو جاتی۔ اور جس ٹائم تھوڑی پڑھ لو، جتنے تسی 10 نفل پڑھ دیں 2 پڑھ لو، وہ 2 بھی قبول ہو گئے، تھوڑی نجات واسطے 2 بھی کافی۔ ایسا آرام نہ۔ اور اگلی گل سنو، اسی قرآن دے مقابلے چ اپنی کتاباں، اپنے صحیفے، اپنی گلاں اپنے علماء کے رکھ دیا۔ سنو گل، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دے ہو نام کی ہے عمر۔ او یار عمر دے منکر ہو بیٹھے اتے بولو نام کی ہے عمر۔ حضرت عمر فاروق انہوں نام ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاوا نام عمر ہے تے شیر ہے، اللہ دی قسم ہے جتھوں چلدا شیطان نس جانا، اتنا بڑا شیر ہے۔ جس ٹائم جناب اللہ حضرت عمر فاروق نے ترات دے ورکے پکڑے نے، ترات دے ورکے پکڑے نے، پکڑیا پڑھدے پہنے پڑھدیا میرے آقا کول کھڑے نے تے میرے آقا دا چہرہ چینج پیا ہوندا۔ جس ٹائم میرے آقا دا چہرہ سرخ ہو گیا، ترات کیڑی کتاب ہے؟ ترات کیڑی کتاب ہے جیڑی کیڑے نبی تے نازل ہوئی گئی؟ حضرت بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام تے۔ کیڑی کتاب؟ آسمانی کتاب ہے نا، کسے مولوی دی تے نہیں، کسے پیر دی تے نہیں، کسے ولی دی تے نہیں، کدی کتاب ہے؟ اللہ دی۔ نازل کدے تے ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ۔ توجہ مسئلے تے توجہ کرے جے، نازل موسیٰ تے علیہ السلام تے نازل کیتی اللہ نے کتاب اللہ دی تے کلام الہی، کلام تے پڑھدے کون پہنے؟ حضرت عمر۔ یار حرج کیسی؟ اللہ کے نبی دا چہرہ کیوں چینج ہوا؟ ہے بھی کتاب بھی اونچی ہے، کتاب بھی اللہ دی ہے، پڑھ عمر رہے، حرج کیسی؟ اللہ کے نبی دا چہرہ کیوں چینج ہوا؟ اتنے آدھر لے جی ہے کتاب ہے کاری صاحب تے نیکیاں لکھیاں، اتنے جناب چنگیاں گلاں لکھیاں نے، دل لگے تے پھر کی ہو گیا؟ تسی کیوں روک دے ہو بھائی؟ ہن گل سنو، یہ کتاب کتنی گل ہے اور اس جس نبی تے نازل ہوئی وہ نبی کتنا لڑ رہا ہے؟ ہائے 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 اللہ اللہ میں کل جا قربان جاوا۔ حضرت عمر نے تراب دے ورکے پکڑے نے تے پڑھن لگ پے، پڑھدے میرے آقا دا چہرہ چینج ہو گیا۔ جس ٹائم میرے آقا دا چہرہ چینج ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کول کھڑے نے، فرمایا خابو آقا سے لوگو سکیلت کا امنو کا یا عمر، اے عمر تیری ماں تیری گم پاوے، اے عمر تباہ برباد۔ جناب اللہ تیرے پتہ نہیں چلیا، تیرے پتہ نہیں چلیا عمر، تیرے سمجھ نہیں آئی عمر، تیرے فکر نہیں آئی عمر، میرے نبی دا چہرہ تمہیں چینج ہو گیا، میرے نبی دا چہرہ چینج ہو گیا، تو ترات پڑھی جا رہا ہے۔ اللہ دی نبی دی موجودگی ترات نہیں پڑھی جائے گی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے عمر یاد رکھ لے، ایتھے نبی موسیٰ خود آ جان آ کے اپنی شریعت نہیں چلا سکتے، ہن شریعت چلے گی تے محمد رسول اللہ دی چلے گی، ہن شریعت چلے گی تے آمنہ دے لال دی چلے گی، ہن شریعت چلے گی تے در یتیم دی چلے گی۔ ہائے 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 عبداللہ بن مسعود، واہ عبداللہ تیری شان تو میں قربان جاواں۔ او ایمان صحابہ والا کرو، اے اللہ دی قسم جے مولوی مر گئے پٹ گئے اپنے صحیفے اپنی کہانیاں سنا کے، میں غلطی کردا اگر میں اس کو دوبارہ رجوع کر لینا کوئی بڑی گل نہیں، یاد رکھو غلطی میں بھی کر سکتا، غلطی اگر میں قرآن و حدیث تو باہر نکلدا میرا گربان پکڑو، کسیٹو مٹھو پوچھو مسائل، میں میری تسی احترام کیوں کر دیو؟ کیا میں تھوڑے نالوں سونا؟ کیا میرا رنگ چٹا ہے؟ کیا میں چنگا بولا میرے کو پیسہ نہیں؟ میرا احترام کیوں؟ میرے کو قرآن نے سونے کا فرمان، اگر قرآن حدیث نہ ہوتا میرے نالوں کتنے سونے بندے اتنے بیٹھے ہیں، سارے سونے ہیں۔ ہائے ہائے احترام کیوں؟ میرے کو قرآن ہے۔ پیارے ہو قرآن حدیث نال پیار کرو، علماء نال نہیں، قرآن نال حدیث نال۔ اتنے اپنے اپنے مولوی اپنے پیر اپنے بکھنڈ کھانا بڑھا کے بیٹھے جویں کوئی آندا دین چھڑا رہا ہے، تسی لے رہے ہو۔ کدی پوچھا جائے قاری صاحب کتنے لکھے ہے؟ گربان جھانکو مولویاں دے۔ ہائے ہائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں حدیث غلط سناواں تو میں جواب دار اللہ، میری زبان جو ایسا لفظ نہ
کٹی جڑا قرآن دے خلاف ہوئے مدینے والے دے خلاف ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے یا شخص قرآن دا ایک حرف پڑھدا کتنے حرف بولو کتنے حرف قرآن دا ایک حرف پڑھدا میرے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اس نو 10 نیکیاں ملدیاں نے 10 نیکیاں ملدیاں نے فرمایا الف لام میم 3 لفظ نے 3 حرف نے اے پڑھن دے نال جناب اعلی کتنی نیکیاں بن گئیاں 30 نیکیاں مل گئیاں 30 نیکیاں مل گئیاں اگلی گل سنو فرمایا جڑا بندہ قل هو اللہ احد او مین بھی آندی ہے تین بھی آندی ہے بچن بھی آندی ہے بڑے بھی آندی ہے میرے آقا فرماندے جڑا بندہ قل هو اللہ احد پڑھدا او قل هو اللہ احد پڑھن دے نال اس نو 10 سپاریاں دا اجر لبدا کتنے سپاریاں دا اجر 10 سپاریاں دا اجر اس نو ملدا فرمایا جڑا بندہ قل هو اللہ احد 10 سپاریاں دا اجر بھی اور ایک لفظ دیاں جناب اعلی نیکیاں کتنیاں 10 نیکیاں کتنا بڑا اجر قرآن پڑھن دا اگلی گل سنو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے میلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کس نے دسیا حضرت عمر نے تلوار کھینچی فرمایا آج میں اس محمد کو نہیں چھڑنا جڑا اپنے آپ میں نبی آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے عمر تیری شان تو قربان جاواں اللہ دی قسم عمر نے تلوار پکڑی ہے پکڑ کے چل پے فرمایا میں آج اس نبی نہیں چھوڑنا حضرت عمر نے تلوار میں آن جو کٹی تو راستے اندر ایک بندہ ملیا بندے دا نام نوٹ کرو نعیم بن خلق ایک بندہ ملیا عمر نے کہنے لگا رضی اللہ عمر کدھر جا رہے ہیں فرمایا میں محمد نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہائے ہائے نعیم کہنے لگا او محمد نے قتل بات جو کری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنی بہن نو تو ویکھو بھی محمد تے ایمان لائی پئی پہلے اپنی بہن نو تو ویکھ حضرت عمر نے آخیا او کیویں فرمایا تیری بہن ایماندار ہو گئی تیرا بڑوئی بھی ایمان والا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوڑنے دوڑنے گھر آئے دستک دیتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوئے نے جناب اللہ بہن ویکھیا تے بہن بھی قرآن پڑھے کی پڑھ دی پئی ہے سورۃ الطہا ہائے ہائے کتنی پیاری سورت ہے بہن قرآن پڑھ دی پئی ہے قرآن پڑھ دیا بہن مجھے جناب اللہ چڑھ رکھ کے ماری ہے تو قرآن پڑھن لگ پئی ہے تو وہ سونے مدینے والے دے غلام بن گئے ہیں حضرت عمر نے تلوار نکالی ہے تے بہن کہنے لگی ہے او میرے بھائی عمر آج بھاویں مار بھاویں جلا دے آج میں ایمان تو واپس نہیں آنا آج میں ایمان تو پیچھے نہیں آنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیتا ہے کہ جناب اللہ حضرت عمر فاروق نے کی کیتا فرمایا چل جے اگر تو واپس نہیں آنا جیڑا پڑھ دی پئی میں نے بھی سنا ہائے ہائے جیڑا پڑھ دی پئی میں نے بھی سنا حضرت عمر نے جس طرح پڑھی ہے نا او آیتاں سورۃ الطہا دیاں ابتدائی آیتاں حضرت عمر کہندے نے میری بہن میں نے بھی لے جاؤ دا غلام بنا میں نے بھی لے جاؤ او دا غلام بنا حضرت عمر فاروق گئے حضرت میرے حمزہ ویکھن لگ پیا عمر آ رہا نال بہن نو لے کے آ رہا حضرت میرے حمزہ تلوار لے کے کھڑے ہوئے فرمایا آج عمر اگر نقصان دے گا ساڈے نبی نو عمر نہیں بچ کے جائے گا یا حمزہ نہیں بچ کے جائے گا حضرت عمر کھڑے ہو گئے حضرت عمر آئے فرمایا سنیو کلمہ پڑھاؤ میں تھوڑا مرید بننا ہے کلمہ پڑھاؤ نبی دے حق تے بیعت کیتی بیعت کر کے کلمہ پڑھ لیا کلمہ جدھر پڑھیا اللہ دی قسم حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا کیتی وجہ تو بولو قرآن دی وجہ تو قرآن سنیا تے کلمہ پڑھیا اگلی گل سنو ٹائم بڑا تھوڑا میرے آقا فرمانے جس ٹائم بندہ قبر چو جائے گا بندن سیر عذاب ہوئے گا عذاب جس ٹائم ہوئے گا قرآن آ جائے گا قرآن کرے گا اللہ سوڑیا اس مہین پڑھیا صبح پڑھیا شام پڑھیا دوپہر پڑھیا رات کو پڑھیا او میری ملت دے نوجوانوں قرآن پڑھیا کرو تے حافظ قرآن دی احترام کیتا کرو جتھے بھی حافظ قرآن ویکھو نا او دا احترام کیتا کرو اللہ دی قسم بڑی بڑی نعمت ہے فرمایا جڑا بندے عذاب شروع ہوئے گا قرآن آ جائے گا پیروں میں عذاب شروع ہوئے گا روزہ آ جائے گا ہاتھ میں عذاب شروع ہوئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دا سایہ نیکیاں آ جان کے اس میں عذاب نہیں دین دے قرآن پڑھن دی اتنی فضیلت ہے قرآن
اگلی گل سنو، نبی علیہ السلام سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، سیدنا نواس بن سمعان نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھن والا قیامت دے دن آئے گا، قرآن پڑھن والا اور ادھتے عمل کرن والا میں لایا جائے گا۔ حضرت صاحب گل اصل پتہ کیڑی ہے؟ گل کیڑی ہے؟ اس ٹائم میں کیا کرو جب رات دیاں تاریخیاں وچ تھوڑے بچے بھی ستے ہوندے، تسی آپ بھی ستے ہوندے ہو، اللہ دی قسم ایم پی اے ایم این اے بڑیاں بڑیاں کرسیاں والے عہدے والے سارے مزے دی نیندرا نال ستے ہوندے، اس ٹائم حافظ قرآن اٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہوندا ہے۔ جس ٹائم جناب میری تھوڑا جا علم حاصل ہو جائے پھر علماء تے اٹیک، مولویوں تے اٹیک، یہ مولویوں نے بیڑا خرک کر دیا ہے، انہوں نے قانون نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، فلان نے کیا، قرآن کے خلاف۔ تو شراب پی کے حکومت کر سکتا ہے، علماء قرآن پڑھ کے حکومت نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے جی سیاسی گال مسجد تو نہیں ہونی چاہیے، پھر پیغمبر علیہ السلام نے کیوں کی؟ اللہ کے نبی نے سیاست کی تھی یا نہ؟ کتھے مسجد جو تھانے دے حکامات سکھائے؟ حضرت سمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے ستونہ نال بن کے تھانے دے حکامات مسجد جو سکھائے، جہل دے حکامات مسجد جو سکھائے، عدالت دے حکامات مسجد میں سکھائے۔ میرے نکاح پہلے چلے جاؤ مساجد میں ہوندہ سی، قرآن پڑھ کے ہوندہ سی۔ ویکھیا کرو ساڈا جوائی ساڈا دماد قرآن پڑھے کہ نہیں، ان تو ویکھ کے قرآن پڑھنا آندا نہیں۔ ساڈا محافظ وہ ہے جڑا قرآن پڑھنا ہے، وہ تھوڑے علاقے دا محافظ ہے، احترام کیتا کرو۔ اللہ دی قسم ہے، نبی علیہ السلام دی بڑی پیاری حدیث، آخری گل سنو تے گل ختم کریے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ خود حافظ قرآن نہیں لیکن حافظ قرآن دا احترام کردا ہے، سنن دار قطنی شریف کی حدیث ہے، خود نہیں حافظ قرآن احترام کرتا ہے، حافظ قرآن کو سینے لگتا ہے، حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے، اس کو ملتا ہے مقام اچھے طریقے نال لگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا حافظ قرآن نال ہوئے گا، تے حافظ قرآن کدے نال ہوئے گا؟ فرشتے نال۔ فرشتے کیڑے؟ ملائکہ کیڑے؟ نورانی، جڑے اللہ دے فرشتے۔ اگر چاہتے ہو کہ سان جنت دے ٹکٹ ملن اسی جنت جو چلے جائیے، اللہ دی قسم پیچھے بیٹھ کے جمعہ بھی پڑھ رہے ہوندے، پیچھے بیٹھ کے نمازاں بھی پڑھ رہے ہوندے، اسی حافظ قرآن دی حقیقتاں پہ کرتے ہوندے۔ اللہ دے بندو اپنی نمازاں سلامت کرو، اپنے جمعے سلامت کرو، یا غیبت کرنا چھڑ دو یا جمعے چھڑ دو۔ جس نے پیچھے قرآن سکھو، جس نے کول دین سکھو، اس دی غیبت نہ کیتی کرو۔ میں نہیں آتا میری انتظامیہ نانا، میری انتظامیہ بہت اچھی ہے، میں باقی مساجد ذرا رک کر کتنے علماء مشکل تو زندگی گزار رہے ہیں، پہلے مدارس جو بند، پھر مساجد جا کے لوگوں نے تانے۔ اللہ دی قسم ہے جن گھر دوسری والی کوئی پوچھتا نہیں، وہ ہے کہ عالم تے آ کے اٹیک کر رہے ہوتا ہے، عالم تے اٹیک کر رہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس نے جناب پورے پنڈ جو ایک عالم ایک 50 نمازی ہے، ایک عالم نے سارے نمازیوں کو دیکھنا ہے، یا کسی نمازی کا دل نہ دکھ جائے۔ اور اگلی گل اسی آدھے مولوی نہیں ٹھیک دے پیچھے ساری نماز نہیں ہوتی، تو نماز مولوی واسطے پڑھی ہیں، جب مولویاں واسطے نماز پڑھ دیو تو چھوڑ دو، اللہ واسطے پڑھ دیو تو اللہ دی قسم نماز پڑھیا کرو، ہے نہ سوچیا کرو کہ اس مولوی پیچھے نماز نہیں، اس مولوی پیچھے نماز نہیں۔ جب نماز تیریاں مولویاں واسطے تو بے شک نہ پڑھ، جب نماز اللہ واسطے تو پھر ہر عالم پیچھے نماز پڑھ۔ سیدنا عمر بن سلمہ چھوٹا جا بچہ ہے، چھوٹا جا بچہ 6 سال دی عمر ہے، 6 سال دی عمر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور تو بعد کا واقعہ ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے دور کا واقعہ ہے۔ عمر بن سلمہ چھوٹا جا بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے، آئے ہائے قرآن حفظ کیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا جا کے امامت کرا، اپنی قوم دی امامت کرا۔ چھوٹا یا بچہ ہے تو قوم نے اتنا دے چکیا ہے، آئے ہائے عمر بن سلمہ نے امامت کرائیے، اجے تک داڑھی نہیں آئی، اتنے اگر داڑھی نہ ہوئے تو جماعت کیویں کرا سکتا ہے؟ یہ چھوٹا یا بچہ 6 سال عمر سے داڑھی ہوتی ہے، چھوٹا یا بچہ جماعت کرا رہے ہیں، وہ کرا سکتا ہے جماعت؟ مسائل نو سمجھو۔ چھوٹا یا بچہ جماعت کرائی پیچھے آئے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پیشانی چومے فرمایا تو تے اللہ دی قسم ہے
تو دیو بچہ تے چھوٹی عمر چو قرآن یاد کر رہے ہیں کی سمجھا جے 4 ٹکے آ گئے 4 پیسے آ گئے تو ساری دنیا بڑھ جائے گی بھائیو ایتھوں نکل گئے اللہ دی قسم چوکیا دا جسم چو جان نکل گئی نا سمجھ لو ساری دنیا ختم ہے پیسے لے کام ہونے سائیاں نے اے جڑا کپڑا ہے اس میں بھی کینچی مار کے اتارنا ہے اتار کے تیرے کمر چو سوٹ کے تیرے سکے بھی نہیں پوچھڑ گے اتھے بھی تیرے کام آئے گا تے حافظ قرآن کام آئے گا یا رب دا قرآن کام آئے گا اللہ دا واسطہ دے علماء دی سلوٹ ماریا کرو اپنے علماء ایک عالم تھوڑے ہزاراں ایم پی اے نالو ہزاراں درجے بہتر ہے چاہے وہ دیوبندی عالم ہے چاہے وہ بریلوی عالم ہے چاہے وہ دیوبندی عالم ہے چاہے وہ اہل حدیث عالم ہے جے مکتبۃ الفکر دا عالم ہے قرآن حدیث لو نہ کرو پر احترام نہ بھولیا کرو احترام کی طرف اللہ کو دعا ہے رب العالمین سان قرآن اور حدیث میں چلنے کی توفیق نجم اذا غوا